أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. اس قول کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کر رہے ہو تمہاری روزی کے بالکل بھی مالک نہیں ہیں، تم اللہ سے روزی تلاش کرو، اس کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اللہ کے رسول پر صرف ایک ہی ذمہ داری ہے اور وہ ہے لوگوں تک واضح باتوں کو پہنچا دینا۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین کس طرح سے لوگوں کی تخلیق کرتا ہے پھر اسے لوٹاتا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یقیناً یہ اللہ رب العالمین کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے سیروا فی الارض، تم زمین کا چکر لگاؤ، فانظروا پھر دیکھو کیف بدأ الخلق، اللہ رب العالمین کیسے مخلوقات کو پیدا کرتا ہے۔ ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، پھر اللہ رب العالمین دوسری بار ویسے ہی لوگوں کو پیدا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کفار اور مشرکین کو عقل استعمال کرنے کی طرف دعوت دی ہے، ساتھ ہی تنبیہ بھی کی ہے، ڈرایا دھمکایا بھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ اگر تم ہمارے پیغام کو، ہماری باتوں کو، ہماری تعلیمات کو جھٹلاتے ہو، نہیں مانتے ہو، تو اس سے پہلے بھی بہت سی قوموں نے یہی جرم کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی جرم کیا تھا اور دیگر قوموں نے بھی یہی جرم کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا۔ تم کوئی اسپیشل ہو نہیں کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کے باتوں کو نہیں مانو گے، اللہ کے کلام، اللہ رب العالمین کے پیغام، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں چھوڑ دے گا، تمہیں سزا نہیں دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے رسول کے بارے میں پھر اللہ نے فرمایا کہ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول پر تو صرف اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک واضح باتوں کو پہنچا دے، بس۔ تم نہیں مانو گے تو اس کے وجہ سے رسول پر کوئی وبال نہیں آنے والی ہے، ان کا کام ہے پہنچا دینا، انہوں نے پہنچا دیا، بات ختم ہو گئی، ان کی ذمہ داری ختم۔ تم اگر نہیں تسلیم کرو گے، تم اگر باتوں کو تسلیم نہیں کرو گے، نہیں مانو گے، یا کوئی بھی وجہ ڈھونڈ لو گے کہ نہیں ہمیں یہ ہمارے نسل سے نہیں، تو ہمارے کیا کہتے ہیں خاندان سے نہیں، تو ہمارے برادری سے نہیں، تو ایسا نہیں، تو ویسا نہیں، اس لیے ہم ان کی باتوں پر نہیں مانیں گے۔ جس طرح سے بنی اسرائیل نے نہیں مانا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں ہیں،
اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہم نہیں مانیں گے تو ان سے رسول پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تمہارے نہیں ماننے سے اللہ تعالیٰ نبیوں کی گرفت نہیں کرے گا. نبیوں کا کوئی اتنا ہی ہے کہ وہ اللہ کے بات کو واضح باتوں کو لوگوں تک پہنچائے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ. کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین لوگوں کی تخلیق کی ابتدا کس طرح کرتا ہے پھر اسے لوٹاتا ہے یا پھر اسے لوٹائے گا. ان ذلک علی اللہ یسیر. یقیناً یہ اللہ رب العالمین کے لیے بہت آسان ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں دو باتوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوقات کو پیدا کرنے کی ابتدا کرتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کی پیدائش کا ایک سسٹم بنایا ہے اور بتدریج ان مراحل سے گزرتے ہوئے تمام مخلوقات کی پیدائش ہوتی ہے. یک بارگی کسی بھی مخلوق کو اللہ رب العالمین نہیں پیدا کرتا. اللہ تعالیٰ نے صرف آدم علیہ السلام کو یک بارگی پیدا کیا, پورا جسم تیار کیا, اس میں روح پھونک دی, زندہ. بقیہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی پیدائش کا پورا سسٹم ہے. بیج سے دھیرے دھیرے جڑوں کا نکلنا, پھر پتوں کا نکلنا, پھر دھیرے دھیرے بڑا ہونا, پھر اس میں تنا اور درخت بننا, پھر اس میں پتے, پھول, پھر پھل. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کیف یبدئ اللہ الخلق, اللہ تعالیٰ کس طرح سے مخلوقات کی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے. اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ جب ابتدا ہوتی ہے تو اس کی کیا حیثیت رہتی ہے اور بڑھ جانے یا مکمل ہو جانے کا اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے. ثم یعیدہ, اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح لوٹائے گا, اعادہ کرے گا. دھیرے 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 انسان کی دوبارہ تخلیق کس طرح سے ہوگی. اللہ رب العالمین کے لیے یہ ساری چیزیں بڑی آسان ہیں. جیسا کہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اخیر میں جنت میں جائے گا تو اس کو جہنم سے نکالنے کے بعد ایک نہر میں نہلایا جائے گا, جس کا نام ہے نہر الحیات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بدن دوبارہ ویسے ہی بننا شروع ہوگا جس طرح سے کہ نئے نئے کونپل اور نئے نئے جڑ نکل کر نئے سرے سے پودے کی تخلیق ہوتی ہے. تو دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا ایک پروسیس, ایک سسٹم رکھا ہے اور اس سسٹم کو, اس پروسیس کو اللہ تعالیٰ ہی چلاتا ہے. جو لوگ اللہ کے منکر ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس پروسیس کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کا قدرت اور کمال نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ایسی صورت میں کتنے سارے بچے ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں, کتنے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں. تو اس پروسیس کا کیا ہوا, وہ پروسیس کیوں فیل ہوا, کیا ریزن تھا اس پروسیس کے فیل ہونے کا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو پروسیس کامیاب ہوگا, نہیں چاہے گا تو ناکام. ان ذلک علی اللہ یسیر, اور اللہ رب العالمین کے لیے چیز بہت آسان ہے. قل سیروا فی الارض, تم زمین پر چکر, آپ کہہ دیجئے کہ تم زمین پر چکر لگاؤ. فانظر کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ. زمین پر چکر لگاؤ تاکہ تم دیکھو, اور تم دیکھو کہ اللہ رب العالمین کس طرح مخلوق کی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے, پھر دوبارہ دوسری کا پیدائش ایسے ہی کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقینا اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر قادر ہے, تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے دو دفعہ ایک ہی بات کو دو الگ الگ انداز میں بیان کیا, اور دونوں کے اخیر میں اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے. ایک جگہ کا اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے. قدیر یہ اللہ رب العالمین کی صفت بھی ہے اور نام بھی ہے. اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جو چاہے
جب چاہے کرے اور جیسا چاہے کرے۔ بعض لوگ آج کی تاریخ میں دنیا میں کچھ اس بیوقوف قسم کے بھی ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی اس صفت کو، قدیر قدرت رکھنے والی صفت کو تھوڑا سا شک و شبہ کے دائرے میں ڈالتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ عجیب و غریب قسم کے سوالات کرتے ہیں، جیسے کوئی یہ پوچھ دے کہ کیا اللہ رب العالمین ایک ہی انسان کو ایک ہی وقت میں ایسا بنا دے کہ وہ دبلا بھی ہو اور موٹا بھی ہو، ہے نا؟ اس قسم کے بہت سارے سوالات بیان کر کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت نہیں رکھتا، بلکہ کچھ سیمت چیزیں ہیں جس کی اللہ تعالیٰ بھی طاقت نہیں رکھتا۔ شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ کا سعودی کے بہت بڑے عالم ہیں، ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ملحدانہ عقیدہ ہے، ملحدانہ روش ہے، اس میں دو خرابی ہیں۔ پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کو اپنے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو آدمی اپنے دماغ سے سوچے گا تو گمراہ ہو جائے، اس لیے کہ انسان کا دماغ اتنا ہے کہ وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اسی کو مانتا ہے۔ جب تک کسی چیز کو دیکھتا نہیں ہے، مشاہدہ نہیں کرتا، اس کو نہیں مان سکتا۔ دوسری چیز، اس طرح کے سوالات کرنا اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی ہے۔ اس طرح کے سوالات کرنا اللہ رب العالمین کے شان میں گستاخی ہے، اللہ رب العالمین کے سلسلے میں نہایت ہی بھدے قسم کا مذاق کرنا کہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، ایسا بھی ہو، ایسا بھی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے انسان کو اس قسم کے باتوں کی طرف توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی جب اس قسم کے سوالات انسان کے ذہن میں آئے، اس کو قرآن کی ایک آیت یاد رکھنی چاہیے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ دو جماعت لڑ رہی ہے، جنگ کر رہی ہے۔ ایک اللہ کے لیے لڑ رہی ہے، ایک کفر کے لیے لڑ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے لیے لڑ رہی ہے، جو جماعت، اور اللہ رب العالمین اس کی مدد اس طرح سے کرتا ہے، جو کفار جب مومنین کو دیکھتے ہیں تو ایک مومن ایک کافر کو ڈبل ڈبل دکھتا ہے۔ سمجھئے 2 آدمی ہیں تو اس کو 4 دکھتا ہے، 6 آدمی ہیں تو 12 دکھ رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے جیسے چاہے مدد کرے۔ اس آیت کو اگر اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ بات ہمیں بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جو اس قسم کی بیکار باتیں کرتا ہے، اسی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو انسان کی قوت سوچنے کی، دیکھنے کی بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو انسان کے سوچنے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی طاقت و قوت کو بگاڑ سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے عقلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو جب بھی انسان کے ذہن میں اس قسم کا سوال آئے، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے ذات کے بارے میں زیادہ سوچ کر کہیں ایسا نہ ہو اپنی عقل خراب کر لوں اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاؤں۔ لہذا انسان کو ہمیشہ اس قسم کی باتوں کو اپنے ذہن میں آنے دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، مطلب اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ کوئی چیز اللہ رب العالمین کی قدرت سے باہر نہیں۔ اب اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے جو چیز چاہے پیدا کرے، جیسی چیز چاہے پیدا کرے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں۔ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ میں 6 انگلیاں ہوتی ہیں، ہے نا، ہوتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے بنایا۔
اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ 5 یا 6 آتی کہاں سے ہے؟ اگر کسی نے یہ نہیں دیکھا ہوتا 6 انگلی تو کوئی زندگی میں نہیں مانتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے صفت قدیر پر جو لوگ سوال کرتے ہیں، بہت پڑھے لکھے قسم کے لوگ، بڑے نامی گرامی لوگ سوال کرتے ہیں، لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے اس طرح کی باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔